أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ایک طرف رکوع و سجدہ کرنے والا مسجد حرام میں اپنی جبین نیاز کو اللہ کی توحید کو ثابت کرنے والا، اور وہی مسجد حرام کعبۃ اللہ جس کو 360 بتوں سے پاک کیا گیا تھا، جہاں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت پر عمل کیا جا رہا ہے اور حاجیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ مسلمان ایک کے بدلے ایک ایک لاکھ کا ثواب لے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے ان نیکیوں کو، ان اجر کے کاموں کو، ان فضیلت والے کاموں کو، ان ثواب کے کاموں کو اس شخص سے ملا دیا کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اپنی جان کو لے کر کے، اپنے مال کو لے کر کے ہمارے راستے میں کفر کے خلاف، ظالموں کے خلاف نکلا ہوا ہے۔ کیا اس مجاہد کو تم نے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے؟ یا اہل الاسلام، اے اسلام والو، اے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، تمہارے مال کی، تمہارے کھانے کی، تمہارے چاولوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے، ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے میدان عمل میں اتر کر کے یہودیوں کا مقابلہ کیجیے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو آباد کرنا، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور حاجیوں کی خدمت عظیم ترین عمل ہے، کیا وہ عمل زیادہ بہترین، زیادہ اجر اور ثواب میں بڑا ہے، یا میدان جہاد میں اتر کے اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرنا، یا یہ عمل زیادہ بہتر، زیادہ اعلیٰ، زیادہ عظمت و شان و مقام و مرتبے والا ہے؟ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ راوی حدیث سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے منبر کے پاس جمعے کا دن تھا، جمعہ کے خطبے سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت مسجد النبوی میں موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کے منبر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ایک صحابی، ایک شخص کہتا ہے کہ میں اسلام لانے کے بعد ایک کام کرتا رہوں گا، مسجد حرام میں اللہ کے گھر میں جا کے حاجیوں کو پانی پلاتا رہوں گا، حاجیوں کی خدمت کرتا رہوں گا، ان کے لیے ستو کا اور شربت کا انتظام کرتا رہوں گا، میرے لیے یہی نیکی ہی کافی ہے۔ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا
اور اس کی آباد کاری کرنا، یہ اتنا بڑا عمل اور اتنا بڑا فعل نہیں ہے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہم کریں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور ہم تم سے افضل قرار پائیں گے۔ اب ایک شخص کہتا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اور مسجد حرام اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا، جہاں ایک نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کی عظمت، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور حاجیوں کی خدمت، ضیوف الرحمن کی خدمت، جو اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کرنا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب سے عظیم اور سب سے بہترین عمل ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگوں کے ہاں کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کی عزت، مقام، مرتبہ، شان بہت بلند تھی۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کی متولیت کو، اس کے انتظام و انصرام کو اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے، اور حاجیوں کو پانی پلایا جاتا اور ان کی خدمت کرنا، ان کی خبر گیری کرنا اپنے لیے بہترین سعادت سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ اور دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ عمل اپنی جگہ پر بجا ہے، ان کی فضیلتیں، ان کے مقام و مرتبے، ان کی عظمتیں اور ان کی رفعتیں اور بلندیاں اپنی جگہ پر بجا ہیں، لیکن میں تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو بڑا عمل، بڑے اجر کا کام اور بڑے ثواب کا کام تصور کرتا ہوں۔ اب صحابہ کرام تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر کے قریب، آپ ابھی تک تشریف نہیں لے کے آئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں نکلے، اور یہاں صحابہ کی آپس میں باتیں اور ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، گویا ایک دوسرے سے جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بتلاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شدید غصے میں آئے اور کہنے لگے، کیا رسول اللہ کی مسجد کا کوئی ادب نہیں ہے؟ مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے ہو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے قریب بیٹھ کے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو، آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے ہو۔ کیا اس مسجد کی اور اس منبر کی کوئی قدر نہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے، لوگوں اسے زمین کا ٹکڑا مت سمجھیے گا، یہ تو جنت کے باغوں میں سے عظیم باغ ہے۔ اللہ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے کہتے ہیں، خاموش ہو جائیں، آپس میں مت لڑیں، مت جھگڑیں، امام الانبیاء موجود ہیں۔
سرور کونین ناطق وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ جب آپ خطبہ جمعہ سے نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو میں تم سب کا یہ مسئلہ لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر فیصلہ فرما دیں گے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو آباد کرنا، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور حاجیوں کی خدمت عظیم ترین عمل ہے، کیا وہ عمل زیادہ بہترین، زیادہ اجر اور ثواب میں بڑا ہے، یا میدان جہاد میں اتر کے اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرنا، یا یہ عمل زیادہ بہتر، زیادہ اعلیٰ، زیادہ عظمت و شان و مقام و مرتبے والا ہے؟ امام الانبیاء فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، نماز پڑھائی اپنے صحابہ کو، جمعے سے فارغ ہوئے، اپنی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا وہ مسئلہ لے کر کے جس پر اختلاف پیدا ہوا تھا، جس پر اختلاف پیدا ہوا صحابہ کے درمیان، اب وہ مسئلہ اہل علم کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ سے بڑا کوئی اہل علم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ جمعہ سے پہلے آپ کے ممبر کے قریب بیٹھ کے اس مسئلہ میں الجھ گئے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے دل کے ارادے سے تو کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ تو اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کی طرف سے حکم، اللہ کی طرف سے فرمان عالی شان ہوتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب میں نے پوچھا تو میرے اس سوال کا جواب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے میرے اس سوال کو آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر اپنے مقام پر، جہاں اللہ رب العالمین تشریف فرما ہے، اپنی شان اور اپنی عزت کے مطابق اور لائق، آسمانوں کی بلندیوں سے اللہ نے میرے اس سوال کو سن لیا، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا قرآن دے کر کے، اپنی آیات دے کر کے سینہ پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے جاری نازل فرما دیا کہ مسجد حرام کی آباد کاری اللہ کو زیادہ محبوب ہے، حاجیوں کو پانی پلانا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، یا اس کے راستے میں نکل کے جہاد فی سبیل اللہ کرنا، مظلوموں کی آواز بننا، مظلوموں کا ساتھی بننا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 پورا رکوع اسی موضوع پر چل پڑا۔ اللہ نے قرآن اتارا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام اے لوگو اجعلتم سقایت الحاج، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلانا، ان کو شربت پلانا، ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، وعمارت المسجد الحرام، میرے گھر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو آباد کرنا، سجدوں سے، نمازوں سے، قیام سے، رکوع سے، تلاوت قرآن سے آباد کرنا۔ وہ شخص کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور ہمارے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف رکوع و سجدہ کرنے والا مسجد حرام میں اپنی جبین نیاز کو، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے والا، اور وہی مسجد حرام کعبۃ اللہ جس کو 360 بتوں سے پاک کیا گیا تھا، جہاں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت پر عمل کیا جا رہا ہے اور حاجیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مسلمان ایک کے بدلے ایک ایک لاکھ کا ثواب لے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے ان نیکیوں کو، ان اجر کے کاموں کو، ان فضیلت والے کاموں کو، ان ثواب کے کاموں کو اس شخص سے ملا دیا کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اپنی جان کو لے کر کے، اپنے مال کو لے کر کے ہمارے راستے میں کفر کے خلاف، ظالموں کے خلاف نکلا ہوا ہے۔ کیا اس مجاہد کو تم نے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، جب وقت قیام آیا تو سجدے میں گر پڑے، وقت قیام آیا تو سجدے میں گر پڑے تو سجدہ بھی بیکار ہوگا۔ جب ضرورت میدان میں نکلنے کی ہے، جب ضرورت دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہے، جب ضرورت اللہ کے کلمہ، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کی ہے، جب ضرورت دشمنوں کی گردنوں کو کاٹنے کی ہے، جب ضرورت ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنے کی ہے، اور بندہ مسجد حرام چلا جائے، میں جی حج کرنے جا رہا ہوں، میں جی عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں جی ایک نماز کے بدلے ایک ایک لاکھ کا ثواب لوں گا۔ رب العالمین کا اعلان ہے، میری بات نہیں ہے، میری بات کو آپ ٹھکرا سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کے پاس چوائس ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 19 اٹھائیے، اللہ کا واشگاف پیغام، لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں میرے ہاں، دونوں برابر نہیں ہیں، ان کو برابر مت سمجھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا جواب دینے کے بعد اللہ نے فرمایا لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو میں ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد والی آیت اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ الذین، فوراً اگلی آیت بالکل متصل ہے سورۃ توبہ کے اس رکوع کو نکال کے پڑھیے گا اور آج کے حالات کے تناظر میں دیکھیے گا۔ اس وقت جو عالم اسلام کی صورتحال ہے، اگر اب بھی کوئی خطیب اپنے جمعوں میں اپنے جلسوں میں کہتا رہے کہ سبحان اللہ اتنے بار پڑھو گے اتنا فائدہ ہے، الحمدللہ اتنے بار پڑھو گے اتنا فائدہ ہے، اتنے نوافل پڑھ لو، اتنی رکعتیں پڑھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، ان کی فضیلتیں اپنی جگہ پر بجا ہیں، مسلم ہیں، لیکن وقت کی پکار آج کچھ اور ہے۔ جب وقت قیام ہو اس وقت سجدے نہیں چلتے، اس وقت کھڑے ہونا پڑتا ہے، ڈٹنا پڑتا ہے، اپنی جان اور اپنے مال کو داؤ پر لگا کر کے میدان میں، عملی میدان میں ہونا پڑتا ہے، بغیر کسی نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ اللہ کی مدد ایسے آتی ہے۔ دعائیں تو مانگی جا رہی ہیں حرم میں، ائمہ حرم جہاں لاکھوں کا مجمع ہے، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اللہم انجی اخواننا المستضعفین، اللہ ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما دے، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اور ٹرکوں کے ٹرک مال کے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ عجمی ملک کو بہت پیچھے، جن ملکوں میں ہم پیدا ہو گئے یہ تو بہت پیچھے ہیں۔ عربوں نے تو بڑی بڑی خیرات اور صدقات اور زکاتیں فلسطین کے کٹتے ہوئے معصوم بچے جن کی تعداد آج 4000 سے بھی متجاوز ہو چکی ہے، وہ معصوم کلی، معصوم پھول، خدا کی قسم اس ننھی سی بچی نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا، جس نے چیخ چیخ کے کہا یا اہل الاسلام، اے اسلام والو، اے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، تمہارے مال کی، تمہارے کھانے کی، تمہارے چاولوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آئیے ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے، ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے میدان عمل میں اتر کر کے یہودیوں کا مقابلہ کیجیے۔ کیا خیراتیں اور زکاتیں اور اس طرح کی چیزیں ہماری طرف بھیج رہے ہو؟ ہمارے تو 4000 بچے شہید ہو گئے، 6000 جوان شہید ہو گئے، اور آپ اپنی زکاتیں ہماری طرف بھیج رہے ہو؟ کوئی ہماری طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ توفیق عطا فرما دے، اللہ جذبہ جہاد کو پیدا فرما دے، اللہ غیرت مسلمانوں میں پیدا فرما دے۔ خدا کی قسم ایسی ایسی ویڈیوز، رب کعبہ کی قسم ہے ایک مومن کا جگر پھٹ جائے۔ معصوم بچے، بازو اڑا ہوا ہے، 2 سال کا بچہ، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، پاؤں بکھرا ہوا ہے، بمباری کی نظر ہو گیا۔ قصور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اہل کفر اور اہل اسلام کی جنگ ہے، یہودیوں اور مسلمانوں کی جنگ ہے۔ اشد عداوۃ للذین آمنوا الیہود، فرمایا کہ تم سب سے زیادہ اپنے خلاف بغض میں، نفرت میں، عداوت میں، دشمنی میں، بے باکی میں سب سے زیادہ اپنے خلاف ان یہودیوں لعینوں کو پاؤ گے۔